ہیلو اور آج کے اس خاص تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی زبردست اور مزاحیہ کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو ہم سب کے دلوں کے بہت قریب ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار گہرے رشتوں کی اصل پہچان آخر ہوتی ہے کیا، اور آج کی یہ پیشکش بالکل اسی الجھن کو ہنسی مذاق کے ذریعے سلجھانے کی ایک شاندار کوشش ہے۔ تو چلیے سیدھا اس سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کیا سچی دوستی میں لگاتار چھیڑ چھاڑ اور ہلکی پھلکی لڑائی دراصل گہری محبت کی نشانی ہے؟ بظاہر سننے میں یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے نا، مگر اس کا بہترین اور سب سے دلچسپ جواب ہمیں حمزہ اور بلال کی اس مشہور کہانی سے ملتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ رشتوں میں تناؤ کا مطلب ہمیشہ کچھ برا نہیں ہوتا۔ دوستی کی انوکھی عادت۔ اب حمزہ اور بلال کی بات کی جائے تو یہ دونوں محلے کے وہ مشہور دوست ہیں جن کی سب سے خاص اور مزیدار عادت یہ ہے کہ پارک میں بیٹھ کر آئس کریم کھاتے ہوئے ہر عام سی بات کو ایک مکمل مزاحیہ جنگ میں بدل دیتے ہیں۔ اور اس کہانی کا اصل آغاز اس لمحے سے ہوتا ہے جب بالکل پرسکون ماحول کو توڑتے ہوئے بلال ایک دم طنز کرتا ہے، تم آج کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لگ رہے ہو، کہیں آئینہ دیکھ لیا تھا؟ اب ظاہر ہے حمزہ بھی چپ رہنے والوں میں سے نہیں، اس کا فوری جوابی وار آتا ہے کہ دراصل بلال کی شکل دیکھ کر وہ سنجیدہ ہو گیا ہے، اور بس یہ وہ چنگاری ہے جہاں سے زبانی حملوں کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو آگے چل کر ایک باقاعدہ مقابلے کی شکل لے لیتا ہے۔ پہلا وار شاعری والی جنگ۔ اب یہاں سے معاملہ بالکل کسی کامنٹری والے لائیو میچ جیسا ہو جاتا ہے۔ دونوں کھلاڑی پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتر چکے ہیں۔ یہ کوئی عام لڑائی نہیں ہے بلکہ الفاظ اور حاضر دماغی کا ایک بہترین مقابلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو پہلے راؤنڈ میں بلال ایک پرانے اور روایتی طنز کا سہارا لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حمزہ کی باتوں میں خالی بوتل جیسی گونج ہے جس میں کوئی وزن نہیں ہوتا، لیکن حمزہ تالیاں بجاتے ہوئے اسے ایک انتہائی جدید اور روزمرہ کی ٹیکنالوجی سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ بلال کی عقل کو ایک کمزور وائی فائی سگنل قرار دیتا ہے جو کبھی چلتا ہے اور کبھی بلا وجہ شور مچاتا ہوا بند ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا شاندار جوابی حملہ ہے جس نے مقابلے کا معیار ہی بدل دیا۔ ٹیکنالوجی اور طنز کا تڑکا۔ اب اس بات پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ اس پوری بحث میں سب سے دلچسپ چیز کیا ہے، وہ ہے روزمرہ کی ٹیکنالوجی کی الجھنوں کو طنز کے طور پر استعمال کرنا۔ مقابلہ اب مزید سخت اور ڈرامائی ہو جاتا ہے۔ بلال اب حمزہ کی باتوں کو ایک پرانے اور سست موبائل فون سے تشبیہ دیتا ہے جو کوئی بھاری فائل ڈاؤن لوڈ کرنے میں گھنٹوں لگا دیتا ہے، اور اس کے جواب میں حمزہ ایک اور زبردست وار کرتا ہے۔ وہ بلال کی منصوبہ بندی کو ایک خراب جی پی ایس کہتا ہے جو سفر کے دوران ہمیشہ غلط پتے پر لے جاتا ہے۔ ان جدید طنزیہ جملوں کا چناؤ واقعی کمال کا مزاحیہ ہے اور بالکل دل کو لگتا ہے، اور یہ بات بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ کس طرح ڈیجیٹل خامیوں کو انسانی کمزوریوں پر فٹ کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں تو ایک طرف کردار ہے، دوسری طرف ٹیکنالوجی کا حوالہ جیسے وائی فائی، پرانا موبائل یا خراب جی پی ایس، اور اس کے پیچھے چھپا ہے طنز کا اصل مطلب، یعنی سست دماغ، اٹکتی ہوئی باتیں یا بری منصوبہ بندی۔ ڈیجیٹل دور کی پریشانیوں کو اس طرح استعمال کرنا ایک انتہائی ذہین اور مزاحیہ ہنر ہے۔ تیسرا فریق، انکل کی انٹری۔ اب ذرا منظر تصور کریں، ہنستے ہنستے آئس کریم پگھل رہی ہے اور عین اسی وقت ایک بزرگ انکل کی انٹری ہوتی ہے جو اس ساری صورتحال کو بالکل ہی مختلف اور سنجیدہ زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ انکل بڑی فکرمندی سے پوچھتے ہیں، بیٹا لڑ کیوں رہے ہو؟ اور یہ سوال اس بات کی بہترین عکاسی کرتا ہے کہ بیرونی دنیا گہرے دوستوں کے درمیان ہونے والی اس بظاہر جارحانہ گفتگو کو کس طرح بالکل غلط سمجھ لیتی ہے۔ دور سے دیکھنے والے کو تو واقعی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی بہت بڑی لڑائی چل رہی ہے، لیکن کہانی کا اصل اور جذباتی موڑ اس وقت آتا ہے جب دونوں دوست ایک ساتھ مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں، انکل یہ لڑائی نہیں، یہ تو ہماری دوستی کی محبت والی جنگ ہے۔ ایک ہی وقت میں بولا گیا یہ جملہ ثابت کرتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی حیرت انگیز ہم آہنگی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ دراصل محبت والی جنگ ہے۔ محبت والی جنگ کا سبق۔ تو اس ہنسا دینے والے مذاق کے بعد اب ذرا اس دوستی کی نفسیات کو سمجھنا بھی بہت اہم ہے۔ یہ محبت والی جنگ آخر ہے کیا؟
یہ دوستی کی وہ خاص حالت ہے جہاں ایک دوسرے کی خامیوں یا ٹیکنالوجی کی صلاحیتوں کا کھلے عام مذاق اڑانا دراصل گہری محبت اور لگاؤ کا روپ ہے۔ بعض گہرے رشتوں میں یہ چھیڑ چھاڑ، یہ نوک جھونک ہی دراصل محبت کے اظہار کا ایک محفوظ، دلچسپ اور سچا طریقہ بن جاتی ہے۔ اگر اس دلکش کہانی سے ملنے والے اہم ترین نکات کا خلاصہ کیا جائے تو 3 بنیادی چیزیں سامنے آتی ہیں: بے ساختہ کہے، بلا وجہ کی ہلکی پھلکی لڑائی اور ان سب کے پیچھے چھپی ہوئی سچی محبت۔ سطحی طنز اور لفظی تصادم کے باوجود رشتے کی بنیاد ہمیشہ مضبوط رہتی ہے، اور یہی ایک پائیدار رشتے کی نشانی ہے۔ تو سب سے اہم اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اردو کی یہ خوبصورت کہاوت اس پوری کہانی کو سمیٹ لیتی ہے۔ اچھی دوستی وہ ہوتی ہے جس میں ناراضگی بھی مسکراہٹ میں بدل جائے۔ حمزہ اور بلال کے واقعے نے بالکل یہی ثابت کیا ہے کہ جہاں خلوص ہو، وہاں غصہ یا ناراضگی کبھی دیر تک ٹک نہیں سکتی اور فوراً ایک مسکراہٹ میں بدل جاتی ہے۔ اس دلچسپ تجزیے کے اختتام پر ایک ایسا سوال جو یقیناً ہم سب کو کچھ دیر سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ ہم سب کے دوستوں کے گروپ میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی منصوبہ بندی ہمیشہ کسی خراب GPS کی طرح گمراہ کن ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ آپ کے گروپ میں وہ شخص کون ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی بے تکلف رشتے زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ ان مزاحیہ لیکن قیمتی رشتوں کو سمجھنے کا ہمارا یہ سفر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔